السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اشرف علی خان ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، عالم ہوں اور بحرین میں رہتا ہوں۔ حیدرآباد میں شاستری پورم میں رہنے والے یہ محمد قادر اور اس کا بیٹا ارشد اور یہ تیسرا بیٹا یہ عارف اور یہ ایک بیٹا انس اور اس کی بیوی ہے صابرہ بیگم اور ایک بیٹی ہے عائشہ صدیقہ۔ یہ سب میرے سسرال والے ہیں۔ یہ لوگ سب مل کر میرے کو اتنا زیادہ ظلم کر رہے اور اتنا زیادہ ہراسمنٹ کر رہے، میرے کو بہت پریشان کر کے رکھ دیے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ شاستری پورم میں میری ایک زمین ہے، یہ زمین کو قبضہ کر لینا۔ یہ لوگ صرف لینڈ گرابنگ کر رہے ہیں، لینڈ گرابنگ کر کے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں، ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ جو ہے میری زمین کے اوپر ایسا یہ انڈر لیٹیگیشن بول کے کلیئر ٹائٹل زمین کے اوپر لیٹیگیشن بول کے یہ زمین کے اوپر ایسا لکھ کے لگا دیے، اور یہ لکھ کے جو لگائے ہیں وہ یہ بچے ہیں، اس کی عمر دیکھو، یہ دونوں ہیں، یہ عارف اور یہ انس، یہ دونوں ہیں جن کے نمبر فون نمبر جو ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی عمرہ دیکھو، یہ عمر میں وہ لوگ لینڈ گریپنگ کر رہے ہیں، زمین قبضہ کرنے کے لیے میری زمین پہ جا کے جو ہے صاف زمین پہ لیٹیگیشن بول کے لکھنا۔ جی ایچ گروپ کیا ہے؟ جی ایچ گروپ کا مطلب کیا؟ غنڈہ حرامی گروپ ہے۔ گروپا بنا رہے ہیں لوگ، حیدرآباد میں گروپا بنانا، گینگ بنا کے لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، لوگوں پہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں، میرے اوپر ہراسمنٹ کر کے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں لوگ۔ یہ کیا ہے؟ ظلم زیادتی کیا ہے؟ شاستری پورم میں ایسی ظلم زیادتی کیا ہو رہی ہے بھائی؟ ایک محنت کر کے روپیہ پیسے جمع کر کے زمین لیے تو جو ہے یہ لوگ ہڑپ لینا چاہ رہے۔ اس کے بعد جو ہے میں میری زمین کے اوپر ایسا میرا اپنا خود کا بورڈ لگایا، دیکھیں میرا یہ بورڈ ہے، میری زمین ہے، ڈور نمبر میرا یہ ہے۔ ڈور نمبر میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں 8/15/33/100/P، یہ میری زمین کا ڈور نمبر ہے۔ یہ سب کچھ میرے پاس ہے، اور زمین کا ٹیکس بھی میں بن رہا ہوں، اور ہر مہینہ زمین کا الیکٹرک کی بل بھی بن رہا ہوں، اور ابھی واٹر کنیکشن بھی آ گیا میرے پاس اللہ کی فضل سے۔ لیگلی طریقے سے پوری زمین میری ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے خالی اپنی گینگ بنا کے میرے کو اکیلا دیکھ کے، کمزور دیکھ کے ظلم کر کے جو ہے میری زمین ہڑپ لینا چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نہیں، ان لوگوں کی پوری فیملی ایسی ہے، ان لوگوں کا زندگی کا مقصد ہی یہ بنا ہے، لوگ کدھر جائے ادھر گینگ بنانا، لوگوں کو پریشان کرنا، لینڈ گرابنگ کرنا، اور لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے جو ہے پیسے ہڑپ کرنا۔ یہ دیکھو یہ اتنا بڑا یہ میں لوگ جو ہے میرے اوپر جھوٹے کمپلینٹاں کرے جا کے، یہ پورا یہ پیپر نکالا، میں کمپلینٹ کا پیپر پورا نکالا، اس میں اتنے جھوٹے باتیں لکھے ہوئے ہیں۔ اب میں محمد قادر سے یہ سوال کر رہا ہوں، اور اس کی جو اولاد ہے اس سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو آمینہ مسجد میں میرا نکاح ہوا، نکاح کی مجلس میں عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے آ کے نکاح پڑھا کے بولے کہ ایسی شادی میں ایک زمانے کے بعد دیکھا کہ مسجد میں نکاح ہوا اور میں گھر میں چلے گیا، کوئی رخہ نہیں چھپا، کوئی شادی خانہ بک نہیں ہوا، کوئی دعوت ولیمہ، کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ تم اس میں کیسا لکھے بھائی؟ ثابت کرو تم اس میں مہندی کا رسم کرا، پامس کا رسم کرا، سانچک کا رسم کرا بول کے کیسا لکھے بھائی؟ تم اس میں ثابت کرو، تم اس کو آگے پبلک کے سامنے آ کے ثابت کرو، کورٹ میں ڈالے نا، تم کورٹ میں ثابت ہوگا انشاءاللہ، اللہ حق کو غالب کریں گا انشاءاللہ ضرور۔ لیکن یہ جھوٹ کیسا لکھتے ہیں؟ معراج کالونی والے پورے گواہ ہیں میری شادی کیسا ہوئی، آمینہ مسجد والے گواہ ہے پوری میری شادی کیسا ہوئی، تبلیغی جماعت والے ٹولی چوکی کے پورے گواہ ہیں میری شادی کیسا ہوئی۔ تم اس میں لکھتے سانچک کا رسم کرا میں، پامس کا رسم کرا میں، مہندی کا رسم کرا میں بول کے لکھتے اس میں، اور شادی کے اندر رخا تک نہیں چھپا، کوئی دعوت رسم و رواج تک نہیں ہوئی، تو اس میں لکھتے 2 لاکھ جوڑے کی رقم لیا بول کے میں، تم اس میں لکھتے 2 لاکھ جوڑے کی رقم لیا میں۔ شرم آ رہی تمہارے کو بولنے کے واسطے کہ بھئی میں اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے واسطے تمہارے کو شرم آنا چاہیے۔ عمر ہو گئی، قبر بلاری جاؤ، گھر بولتا جاؤ، قبر بلاری آؤ۔ یہ عمر میں سفید داڑھی رکھ لے کے صورتیں ایسے بنائے تم لوگ دینداروں کے جیسے، لیکن حرکتیں کیسے تم لوگوں کے؟ جھوٹ بول رہے تم کہ بھئی میں اچھا سانچک کا پامس کا رسم کرا، 2 لاکھ جوڑے کی رقم دیا۔ کب دیا تم میرے کو 2 لاکھ کی جوڑے کی رقم؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ اور اس میں لکھتے کہ یہ پیپروں میں لکھے اور کہ میں 10 لاکھ کی شادی کرے کہتے تم 10 لاکھ کی شادی پورا ثابت کرنا، تم 10 لاکھ کی کیسے شادی کرے؟
مسجد میں نکاح ہوا, میں گھر میں آ گیا, میرے 3 بہنیں ماں جا کے وہ میری بیوی کو جو ہے اس کے گھر سے میرے گھر کو لائے, بازو کی گلی میں گھر تھا, گھر سے میرے گھر کو لا لیے. اتنا لانے کے واسطے 10 لاکھ خرچہ ہوئے. یہ ثابت کرنا تم کورٹ میں بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ, پبلک کے سامنے بھی آگے ثابت کرنا, تم 10 لاکھ کی شادی کرے تم میرے کو ثابت کرو یہ. اور اس کے بعد بولتے تم 3 لاکھ روپے میں منگایا بول کے, 3 لاکھ روپے لیا بول کے تم اس میں لکھے نا. کیسا ثابت کرتے تھے تم؟ 3 لاکھ روپے میں لیا تمہارے پاس سے, کیا ثبوت ہے تمہارے پاس سے؟ ارے تم خود ایک جو ہے ایک آفیسر کے ڈرائیور ہے, تم ایک آفیسر کی ڈرائیوری کرتے ہوئے زندگی گزار لیے. 18 بچے ہیں تمہارے کو, سموسہ چائے بیچتے ہوئے تم زندگی گزارے. کرائے کے گھر میں 2 بیڈ روم, ایک ہال کے روم میں تم 18 بچوں کو لے کے زندگی گزارتے تھے. کیا تھا تمہارے پاس؟ کیا دینے کے قابل تھا؟ تم ایسے جھوٹ لکھتے میرے کو. 5 لاکھ منگا میں تمہارے پاس سے, کیا پروف ہے تمہارے پاس سے 5 لاکھ منگا میں بول کے؟ اور 5 لاکھ منگا, اور کیا بولتے ہر مہینہ جو ہے خرچے کے واسطے میرے کو پیسے دیتے تھے تم. کب دیے, کیسا دیے, کب دیے, ثابت کرنا تم یہ پورے کے پورے. اور یہ دیکھو, میں پبلک سے بھی گزارش کرتا ہوں, یہ آدمی جو ہے خالی میری زمین ہڑپ کرنا چاہ رہا, خالی زمین ہڑپ کر کے میری زمین کا قبضہ کر کے اور جھوٹے الزامات لگا کے میرے پاس سے لاکھوں روپے لوٹنا چاہ رہا ہے. ہاں, بیٹی کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا کیا؟ شادی کر کے دینے کے بعد جھوٹے الزام لگا کے لاکھوں روپے لوٹنا, یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا کیا؟ اچھا بنا لیا تم لگا. اور میں لوگوں کو بھیجایا بھائی ان کے پاس بات کرنے کے واسطے کہ بھائی یہ کیا بولتے جھوٹے الزام لگا کے کیس کرنے سے کیا فائدہ تمہارے کو؟ تو کیا بول رہے ہیں, بی جے پی حکومت ہے, بی جے پی حکومت بچیوں کا ساتھ دیتی, اس کا فائدہ اٹھا کے میں پیسہ کما رہا ہوں, بلکہ لوگوں کے سامنے ایسا بول رہے تم. یہ بی جے پی حکومت کیسے ساتھ دیتی؟ دیکھیں آپ لوگ سنیں, 5 لاکھ روپے ہونا کہتے ہیں میرے سے. لوگ 5 لاکھ روپے پوچھ رہے ہیں. پہلے بھی 2013 میں بھی جو ہے لوگ 498 کیس ڈال کے میرے کو 5 لاکھ روپے پوچھے میرے سے. میں نہیں دیا تو وہ یہ معافی چاہ کے وہ چلا کے مکاری کے ساتھ صلح صفائی کر کے آج میرے اوپر جھوٹا کیس ڈال کے 498 یہ لاکھوں روپے پوچھ رہے ہیں زمین قبضہ کرنے کی. میں نہیں دیا تو وہ یہ معافی چاہ کے وہ چلا کے مکاری کے ساتھ صلح صفائی کر کے آج میرے اوپر جھوٹا کیس ڈال کے 498 یہ لاکھوں روپے پوچھ رہے ہیں, میری زمین قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں شاستری پورم کی زمین, شاستری پورم کے لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں, حیدرآباد کے لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں, ایسے مکاروں اور فراڈی لوگوں سے جو ہے ہوشیار رہو آپ ہم لوگ. اور ان لوگوں کا پورا سوشل بائیکاٹ ہونا ہے. ان لوگوں کا کوئی اپنی مجلس میں بٹھانے کے قابل, کسی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے ان لوگ. ایک بیٹی کا گھر بسانے کا باپ سوچتا کہ بھئی میری بیٹی کا گھر بس جائے, کچھ آگے پیچھے ہوئے تو میں اس کو کچھ کوشش کروں. یہ بسائے ہوا گھر توڑ کے جو ہے لاکھوں روپے لوٹنا چاہ رہا میرے پاس سے, میری زمین لوٹنا چاہ رہا میرے پاس سے. یہ کیسا باپ ہے؟ انسانیت کے نام پہ دھبا ہے ایسا باپ. ہاں, اس لیے میں یہ حیدرآباد کی پبلک اور شاستری پورم کے لوگوں سے بولے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں جو ہے ان لوگوں کا دھندا بنا لیا. یہ محمد خادر جو ہے نا اپنی بیٹیوں کو 2 شوہروں سے شادی کرتا ہے, ایک بیٹی کو 2 شوہر ڈھونڈ کے رکھتا ہے. اس کا کام ہی کیا ہو گیا؟ میں خود پروف کے ساتھ بولتا ہوں. اس کی ایک بیٹی ہے ملکہ اس کی بیٹی ہے. اس کا پرانا شوہر کونے کی نہیں معلوم, اب دوسرا شوہر ہے اس کا صادق, اس کا نام ہے ڈرائیور صادق, ٹیکسی چلاتا ہے ڈرائیور صادق اس کا نام ہے. اور دوسری بیٹی ہے زلیخا یا زبیدہ کچھ اس کا نام ہے. پہلا شوہر کونے کی نہیں معلوم, اب دوسرا شوہر جو ہے جمیل ہے. معراج کالونی, دیوانہ جمیل بولتے اس کو. معراج کالونی میں گھومتے رہتا, ادھر اسکول بچوں کی بس چلاتا, گھر گھوم کے شہد بیچ لیتا. یہ اس کا دوسرا شوہر ہے. 2 بیٹیوں کے واسطے ایسا دوسرے شوہر ڈھونڈ کے لایا. تیسری بیٹی کو بھی کوشش کرا, اس کا داماد جو ہے سعودی میں تھا تو جھوٹے الزامات ڈال کے اس کو سسرال سے مائکے میں لا کے جھوٹے الزامات لگا کے پریشان کرا. تو وہ داماد جو ہے ماں باپ کو چھوڑ کے سب چھوڑ کے اس کے گود میں بیٹھ گیا, تو اس کا پیچھا چھوڑا. اب میں 14 داماد ہوں. اب یہ بیٹی کو بھی, چوتھی بیٹی کو بھی جو ہے اپنے میرے گھر سے سسرال سے لے جا کے اپنے گھر میں بٹھا لے کے زبردستی جھوٹے الزامات ڈال کے زمین ہڑپنے کی کوشش کر رہا. یہ پورے بیٹیوں کے گھروں سے جو ہے انہیں ایسا کھلواڑ کر رہا بھائی. لوگاں جو ہے سب لوگاں مل کے جو ہے اس کو انہیں کسی کے سامنے جو ہے آنے کے قابل نہیں ہے. بیٹی کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, بچیوں کی زندگیوں سے کھیل رہا. میرے دیکھو ابھی میرے 3 چھوٹے بچیاں ہیں. اب لے جا کے بٹھا کے رکھ لے, اس کو زمین ہونا پیسہ ہونا خالی بس. میرے 3 چھوٹے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی, وہ فکر نہیں ہے اس کو. اس کی بیٹی کی خود 3 سال سے لے جا کے رکھ لیا بیٹی کو. اب میں لوگوں کو بھیجا کے بات کرا کہ دیکھو بھائی یہ اس کو 3 بیٹیاں ہیں اور اس کی عمر خود 32-33 سال کی ہو گئی. میری بیوی جو تھی اس کی عمر جو ہے 32-33 سال کی ہو گئی. اب یہ عمر میں جو دوسری شادی کیا کرتے کیا ہے کہ صلح صفائی کر کے بیٹھ کے بات کریں گے, بلکہ بولتے نہیں کہتے پورا انتظام ہو گیا کہتے اس کا. ارے میرے سے طلاق ہوئی نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, اس کو شوہر بھی ڈھونڈ کے رکھ لیا ہے. بچوں کا بھی انتظام ہو گیا کہتے. ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟
اس کے لیے جو ہے یہ میں پبلک کے سامنے یہ بات اس لیے لے کر آ رہا ہوں کہ ایسے فراڈی لوگ جو ہے بچیوں کی شادیاں کر رہی، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد لا کے جو ہے گھروں میں بٹھا دے کے شوہروں کو پریشان کر کے جھوٹے الزامات ڈال کے جھوٹے کیساں کر کے جو ہے پیسہ لوٹنا، لاکھوں کے پیسے لوٹنا اور زمینیں ہڑپ کرنا، یہ عادت بنا لی ہے لوگوں کی. ہاں، یہ کتنے بچیوں کے ساتھ انہیں ایسا کیا. اور اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو بھائی. میں پولیس والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ اس کی شرارت جو ہے ہر جگہ ہو گئی کہ انہیں نارسنگی میں تھا، نارسنگی میں کیس ہے اس کا. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھو، نارسنگی میں کیس ہے نہیں اس کا. ہاں، راجندر نگر میں تھا، راجندر نگر میں کیس ہے اس کا. ٹولی چکی میں تھا، ٹولی چکی میں کیس ہے اس کا. اب شاستری پورم میں ہے، اب شاستری پورم میں کیس کر کے پوری دہشت مچا کے رکھا ہے حیدرآباد میں. اب کیا نام دینا اس کو؟ انسان نام دینا، کیا نام دینا اس کو؟ ہاں، اس کے لیے بھائی ایسے لوگوں سے جو ہے سوشل ورکر لوگ جو ہے ایسے لوگوں کی جو ہے اصلاح کرو. داڑھی چھوڑ لیے، کرتا پیجامہ پہن لے کے اپنے آپ کو تبلیغ میں لگا کے شریف ظاہر کرتا، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے پیچھے جو ہے اتنا لوگوں کو پریشان کرنا، اتنا ظلم کرنا، اتنا ہراسمنٹ کرنا، جھوٹے الزامات لگا کے جھوٹے کیسا کرنا. خالی تہمتیں لگانے سے نہیں چلتا، ثابت کرنا پڑتا. اور یہ پیپر انشاءاللہ صرف دنیا کے حد تک نہیں رہیں گا. انشاءاللہ یہ پیپر جو میں تم لکھے اس میں، عائشہ صدیقہ تم جو اس میں لکھے، صابرہ بیگم تم ان کی ماں رہ کے جو ہے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت کرے کہ شوہر کے ساتھ رہ کے شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی خواہشات کو پورا کرنا، شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنا، شوہر کو خوش کرنا، ایسی تربیت کرنا. یہ تربیت کرتے ہی ہے. شوہر کے خلاف جاؤ، کمپلینٹ کرو، جھوٹے الزامات لگاؤ، کیس کرو. ہاں، محمد قادر یہ اولاد کی اسی تربیت ہے. اور چھوٹے بچے جا کے زمینوں کے اوپر لینڈ گرابنگ کا کوششاں کر رہے ہیں. یہ تربیت ہے. اب یہ عمر میں یہ کرے تو بعد میں چل کے کیا بنتے ہیں لوگ؟ روڈی شران رہے تو کیا بنتے ہیں؟ شہر میں فساد مچاتے ہیں لوگ. تو اس لیے ایسے لوگوں کی جو ہے ضرور کارروائی ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے ضرور سخت کارروائی ہونی چاہیے. پولیس بھی ایکشن آئے ایسے لوگوں کے سلسلے میں. ہر جگہ جا رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، جھوٹے الزامات دے رہے ہیں اور بچوں کے گھروں میں گھس کے ایسے تماشے کر رہے ہیں. اور میں خاص طور پر جو ہے تبلیغی جماعت والوں کو بھی بول رہا ہوں، آپ لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں بھائی ان لوگوں کے اوپر؟ آپ لوگ کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ حسن نگر، شاستری پورم، فلک نما، میں نام لے کے بول سکتا ہوں جو تبلیغی لوگ ہیں ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کیوں ساتھ دے رہے ہیں بھائی؟ آپ کی تبلیغ میں یہ سکھایا جا رہا کیا جو ظالم ہے، لینڈ گرابر ہے، دھوکے باز ہے، چیٹر ہے، فراڈی ہے، اس کا ساتھ دو. پہلے جماعت میں ہم بھی جماعت میں نکلے. تبلیغی جماعت کا مطلب یہ ہوتا کہ جو بے دین ہے اس کو دین پہ لے کر آنا. آپ بے دین کا ساتھ دے رہے. حتیٰ کہ میں اس کو یہ بولا، میں ہمارے لوگوں کے ذریعے سے بات کرا کہ بھائی جی ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ہے تمہارا، بیٹھو علماء کے پاس، بیٹھو قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرو. وہاں سے انکار کرتا ہوں، میں علماء کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ قرآن حدیث کا بھی انکار کر رہے ہیں. تو جو آدمی قرآن حدیث کا انکار کرنے والا ہے اس کے اوپر آپ کیا فتویٰ لگائیں گے، کیا حکم لگائیں گے، بولو آپ؟ اور آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. کیسے ساتھ دے رہے ہیں میں بتاتا ہوں. وہ بھی آپ کا جمعے کے دن آپ لوگ جو ہے مستورات کی تعلیم رکھیں، مستورات کا اجتماع رکھے. یہ ابھی حسن نگر شاستری پورم کے مستورات کو جمعے کے دن اس کے گھر میں جمع کر کے کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ ابھی جب اپنے شوہروں کے خلاف 498 کیس کرو، اپنے شوہروں کے زمینیں ہڑپو، اپنے شوہروں کے پاس سے لاکھوں روپے ہڑپو، پیسے ہڑپو. یہ سکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ تعلیم کا مقصد یہ ہے. چہارشنبے کے دن مردوں کا اجتماع کرتے. میری درخواست ہے، ایسے لوگ تو انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. اس لیے تبلیغی جماعت والوں سے میری درخواست ہے کہ اس کا جو اجتماع ہے، اس کا اجتماع ختم کرو اس کے گھر سے. جب تک ادھر سدھرنا چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح ہو. علماء کے درمیان میں، دینداروں کے درمیان میں رہ کے دین کے مطابق اپنے ہر چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہوا تو تبلیغی جماعت میں اس کو استعمال کرنا. ورنہ خالی تبلیغی جماعت کو استعمال کر کے لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو غلط چیز جو ہے پریشان کر، ہراسمنٹ کر رہا. اس لیے میری بات کو سمجھے، میری بات کا غلط مطلب نہ لیں، میری بات کو سمجھیں آپ لوگ. اس لیے درخواست ہے میری. تو یہ میرا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے فراڈی لوگ حیدرآباد میں بہت پیدا ہو گئے ہیں. بچوں کو شادیاں کر رہے، تھوڑے دن کے بعد بچیوں کو اٹھا کے لگ کے گھر میں رکھ لے رہے اور جھوٹے کیساں کر کے لاکھوں روپے لوٹنا اور شوہروں کے جائیداداں لوٹنا، یہ تماشا بنا کے رکھ لیے. اس لیے میں پولیس سے بھی درخواست کرتا ہوں، CCS پولیس سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا کمپلینٹ لا کے یہ لوگ آپ کے پاس دیے تو آپ لوگوں تحقیق کرنا تھا. جو شادی میں رخہ نہیں چھپا، جو شادی میں شادی خانہ بک نہیں ہوا، کوئی کھانا پینا، کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ لوگ ایسا لکھنے سے آپ لوگ کیسا کمپلینٹ لیتے بھائی؟ کچھ تو تحقیق کر کے کمپلینٹ لینا بھائی. کوئی بھی آگے کچھ بھی لکھ کے آپ کو دے دیا تو بغیر پروف کے، بغیر کوئی تحقیق کے آپ کمپلینٹ لکھ کے دے دیتے. تو اس لیے آپ سے بھی درخواست ہے میری، پولیس سے بھی، کہ کوئی بھی آگے کمپلینٹ دیا تو آپ کمپلینٹ نہ لیں، تحقیق کریں اس کے اوپر. اور اب میرا یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کے لیے میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تو میرے کو لوگوں کے ذریعے سے دھمکیاں دے رہا کہ تو انڈیا آ، تیرا مرڈر کرا دیتا ہوں، منڈی میں میرے پہلوانا ہے، تیرے کو اس سے دیکھ لیتا ہوں. ایسے غنڈہ گردی کر رہا بھائی یہ لوگ.
تو کیا کرنا بھائی؟ اب یہ سچویشن میں ہاں، بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا، بچیوں کو اپنے پاس رکھ لیا، میری زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا، جھوٹا الزامات دا کے لاکھوں روپے لوٹنے کی کوشش کر رہا. ایسے انسانوں کے بارے میں کیا سوچا جائے؟ کیا اس لیے میں سب پبلک سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، مسلمانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب تک انہیں اس مسئلے کے حل کے لیے دین کی طرف اور شریعت کی طرف اور صحیح راستے کی طرف نہ آئے، اس کا سوشل بائیکاٹ کرو، اس سے ملنا جلنا بند کرو، اس سے کوئی معاملات بند. درخواست کو سنیں اور میری درخواست کو سن کے علماء کرام، جماعت تبلیغ والے، یہ سب میری درخواست کو سن کے جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے، میں پھنس گیا ہوں، کوئی ایسا دوسرا نہ پھنسے، اس کے لیے آپ لوگ انتظامات کریں اور کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.